حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر افریقہ فتح ہوا، حضرت عثمان کے دور میں اسکندریہ فتح ہوا، حضرت عثمان کے دور میں قبرص فتح ہوا، حضرت عثمان کے دور میں روڈس فتح ہوا، اسلامی فوجیں چین تک پہنچی، اسلامی فوجیں روس تک پہنچی، یورپ کے دروازوں پر جا کر اسلامی فوجوں نے دستک دی، اور تاریخ انسانیت میں پہلی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 جنگی بحری بیڑے تیار کروائے جو بحیرہ عرب کے اندر گشت کر رہے تھے اور اسلامی پرچم وہاں سرنگوں نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اب جب اتنی بڑی فتح ہوئی، کتنے لاکھ مربع میل؟ 44 لاکھ مربع میل۔ اب یہود و نصارہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اب یہودیوں نے سوچا، عیسائیوں نے سوچا کہ اگر اسلام کی جمعیت کو منتشر نہ کیا گیا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا نہ کیا گیا، ان کے اندر اختلاف و افتراق کا بیج نہ بویا گیا، تو چند ہی مہینوں میں کیا ہوگا؟ اس روئے زمین سے یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر جگہ تو اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، ہر جگہ تو اسلامی فوج موجود ہے، تو اب انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ سازش تیار کی، یہ بات سن کر جائیے، کہیں اور یہ سننے کو نہیں ملے گی۔ سازش تیار کرنے والا شخص جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، صنعاء کا رہنے والا، مشورہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اس طرح یکجان یکقالب رہے اور آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر شاید عیسائیت دم توڑ جائے، یہودیت دم توڑ جائے، اور ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آوازہ بلند ہو جائے گا۔ ہم کوئی سازش تیار کرتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں، کوئی کانفرنس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان افتراق ہو، اختلاف ہو، ان کی جمعیت منتشر ہو جائے۔ اس کے لیے جس شخص کو چنا جاتا ہے اس کا نام عبداللہ ابن سبا، صنعاء کا رہنے والا یہودی، اسلامی لبادہ اوڑھتا ہے، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان شو کرتا ہے، وہاں سے چلتا ہے مدینہ منورہ پہنچتا ہے، مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے ایک نعرہ لگاتا ہے کہ لوگوں بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام جب مفضول ہو کر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو محمد عربی تو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، وہ کیوں نہیں تشریف لائیں گے؟ پیارے آقا بھی تشریف لائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ تیری باتیں غلط ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام میرے امتی بن کر آئیں گے، میرے دین کی ترویج کریں گے، تشہیر کریں گے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ جب اس کی اس نعرے پر دال نہ گلی، دوسرا نعرہ خدا کی قسم سب سے پہلے لگانے والا عبداللہ ابن سبا تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، ورق گردانی کیجئے، آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا جو نعرہ ایجاد کیا وہ یہ تھا، لوگوں خلافت تو علی کا حق تھا، ابو بکر نے حق غصب کیا، عمر نے حق غصب کیا، عثمان نے حق غصب کر رکھا ہے، میرا ساتھ دو اور عثمان کو قتل کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت علی کو خلیفہ بناتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جب اس نے یہ اعلان کیا تو مدینہ والوں نے اس کو یہاں سے نکال دیا۔ یہ یہاں سے نکلا اور بصرہ پہنچا جہاں عبداللہ بن عامر گورنر تھے، وہاں جا کر اس نے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانا شروع کیا، لوگوں کو خوشنما نعرے دکھائے اور وہاں بھی محبت اہل بیت کا دم بھرنے لگا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے لگا۔ جب عبداللہ بن عامر کو یہ باتیں معلوم ہوئی، انہوں نے بلایا اس کو اور کہا دیکھ مجھے تو یہودی لگتا ہے، تیری نیت میں فتور لگتا ہے، تو مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتا ہے، ان کے درمیان اختلاف اور افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، تو اس کو یہاں سے جلا وطن کیا۔ یہ بصرہ سے کوفہ سے جلا وطن ہوا، اس کے بعد یہ شام گیا۔ شام میں اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے،
وہاں جا کر بھی لوگوں کو اس نے اپنا بنانا شروع کیا. کچھ لوگ جمع ہو گئے اس کے ارد گرد. حضرت امیر معاویہ کو خبر ہوئی, انہوں نے یہاں سے جلا وطن کیا. اس کے بعد اس نے ایک صوفی کا روپ تھا, صوفی کا روپ جو اس نے اپنا لیا اور ایک بالکل مومنانہ شکل بنا کر مصر پہنچا. وہاں جا کر لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا. اب جہاں جہاں لوگوں کو اکٹھا کرتا وہاں خط و کتابت جاری رکھتی. پہلی سازش اس نے یہ کی کہ اپنے سارے ہم نواؤں کو کہا کہ تم یہ خط لکھو مدینہ منورہ کے لوگوں کو کہ یہاں کا عامل جو ہے, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مقرر کرتا ہے, وہ ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے اور شراب نوشی کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے. اور ایک خط نہ لکھے, کئی خط لکھے جائیں, کئی ناموں سے لکھے جائیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا گیا تھا ان خطوں کے ذریعے. سنا ہے کہ نہیں؟ بھائی جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ اور سنا ہے نا کہ کتنے خط لکھے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو؟ 12,000 خط لکھے گئے تھے. یہ خط کی سازش یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ خط لکھے جائیں. حضرت عثمان کے عامل, اس وقت کا گورنر, وہ ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے. خط گئے بصرہ سے, خط گئے کوفہ سے, خط گئے مصر سے, خط گئے شام سے. مدینہ منورہ کے جتنے لوگ تھے حیران ہو گئے اور حضرت عثمان کے پاس پہنچے. عثمان تو نے کیسے عامل مقرر کر رکھے ہیں؟ وہ تو بڑے ظالم اور فاسق اور فاجر ہے, ان کو معزول کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد بن مسلمہ, ان دونوں کو روانہ کرتے ہیں تحقیق کر کے آؤ. اس وقت ٹیلی فون تو تھا نہیں. تحقیق کرنے کے لیے ان دونوں بزرگوں کو بھیجا. یہ مصر آئے, بصرہ آئے, کوفہ آئے, شام آئے, سب جگہ آئے. لوگوں سے بات چیت ہوئی, عاملوں کی نگرانی کی. جا کر خبر دی کہ ہم گئے ہیں وہاں تو کہ کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملی, کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. ان خطوں کا پتہ نہیں لکھنے والا کون ہے, بھیجنے والا کون ہے. ہم نے تو عاملوں کو اللہ کی شریعت کا, رسول اللہ کی شریعت کا پابند دیکھا ہے. اب وہ دوبارہ خط آ رہے ہیں. مدینے والے پریشان ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. اس کے بعد اس نے ان کو خط و کتابت کی. عبداللہ ابن سبا نے, جو اس کے ہم نوا مصر میں تھے, بصرہ میں تھے, کوفہ میں تھے, شام میں تھے, کہ سارے کے سارے حج کے ارادے سے نکلو اور حج کرنے نہیں جانا, مدینہ پہنچنا ہے. وہاں جا کر ہم حضرت عثمان کو قتل کریں گے. اب یہ 4,000 لوگ نکلے ہیں. اس نے جن کو اپنا ہم نوا بنایا تھا, 4,000 کے قریب باقی تھے. یہ مدینہ منورہ پہنچے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے, ان کو روانہ کیا. لیکن یہ آ کر مدینہ سے باہر پھر ٹھہر گئے اور پھر 400 کے قریب مدینہ میں داخل ہوئے. اور مدینہ میں داخل ہو کر انہوں نے قبضہ کیا مدینہ کے اندر. اب یہ وہ وقت تھا جب اکثر صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے. مدینہ کے اندر بہت کم صحابہ موجود تھے, بہت کم افراد موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا امیر المؤمنین, اسلامی فوجیں موجود ہیں, یہ چند ہزار ہیں, آپ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیں, ہم ان سب کو تہہ تیغ کر ڈالتے ہیں. اب حضرت عثمان کا جواب سنیے. اللہ اکبر, سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بھائی علی, یہ بات مجھے بھی معلوم ہے, اسلامی فوجیں موجود ہیں. میرے ایک اشارے پر وہ اسلامی فوجیں یہاں آ کر ان کو تہہ تیغ کر سکتی ہیں, لیکن میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ یہ میرے محبوب کا شہر ہے, یہ مدینہ کی گلیاں ہیں. عثمان اپنی جان تو دے دے گا, اپنے محبوب کے شہر کو انسانی خون سے آلودہ نہیں ہونے دے گا.